بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم نظم اور نثر کی تعریف پڑھیں گے کہ نظم کسے کہا جاتا ہے اور نثر کسے کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے نثر، تو نثر کے لغوی معنی پراگندہ، بکھرا ہوا ہونا یا تتر بتر ہونا کے ہیں، یا وہ عبارت جو منظوم نہ ہو۔ اگر ہم اصطلاح میں نثر کی تعریف کریں، اصطلاح میں وہ تحریر جو وزن اور بحر کی پابندی سے آزاد ہو اور عام گفتگو کی طرح لکھی جائے، اسے نثر کہا جاتا ہے۔ مغربی نقاد کولرج کے مطابق الفاظ کی بہترین ترتیب کو بھی نثر کہا جاتا ہے۔ نثر کی اقسام اگر ہم دیکھیں تو نثر کی الفاظ کے لحاظ سے اور معنی کے لحاظ سے کچھ اقسام ہیں۔ الفاظ کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس نثر عالی، نثر مسجع، نثر مقفع، نثر مرجز، اور معنی کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو نثر سلیس اور نثر دقیق شامل ہے۔ عزیز طلبہ، نثر عالی کسے کہا جاتا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ وہ نثر جو صاف، سادہ، بے تکلف اور وزن اور قافیے کی قید سے آزاد ہو، تو ایسی نثر کو نثر عالی کہا جاتا ہے۔ یہ آج کل زیادہ لکھی، بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ نثر مسجع وہ نثر جس کے دو فقروں کے تمام یا بیشتر الفاظ علم ترتیب، وزن اور قافیے میں متفق ہو، تو ایسی نثر کو نثر مسجع کہا جاتا ہے۔ اسی طرح نثر مرجز وہ نثر جس میں فقروں کے الفاظ ہم وزن ہوں لیکن ہم قافیے نہ ہوں، تو ایسی نثر کو نثر مرجز کہا جاتا ہے۔ اسی طرح نثر مقفع وہ نثر جس کے جملوں میں قافیہ تو موجود ہو لیکن وزن نہ ہو، تو ایسی نثر کو نثر مقفع کہا جاتا ہے۔ پھر معنی کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں نثر سلیس اور نثر دقیق، تو نثر سلیس وہ نثر ہے جس کے معنی آسانی سے سمجھ میں آ جائیں، تو ایسی نثر کو نثر سلیس کہا جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں نثر دقیق سے مراد یا صرف مطلب وہ نثر ایسی نثر ہوتی ہے جس کے معنی قدر دقت سے سمجھ میں آئیں، یعنی ان کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہو، تو ایسی نثر کو نثر دقیق کہا جاتا ہے۔ اس کی طرح ساتھ ساتھ اگر ہم نظم کا جائزہ لینا چاہیں تو نظم کے معنی ہیں توڑنا یا ترتیب دینا ہے، یعنی کسی بے ترتیب اور بکھرے ہوئے مواد کو موضوع اور مرتب شکل میں پیش کرنا نظم کہلاتا ہے۔ اور اصطلاح میں اگر ہم نظم کی تعریف دیکھیں تو اصطلاح میں وہ منظوم کلام جس میں شروع سے لے کر آخر تک تمام اشعار میں ایک ہی خیال پیش کیا جائے تو اسے نظم کہا جاتا ہے۔ مغربی نقاد کولرج کے مطابق بہترین الفاظ کی بہترین ترتیب کو نظم کہا جاتا ہے۔ اس طرح نظم کی اقسام ہیں تو ارتقائی لحاظ سے نظم کی کچھ اقسام ہیں، تو اسی طرح اگر دیکھیں ہم تو پابند نظم، معرّہ نظم، آزاد نظم اور نثری نظم۔ اب پابند نظم کیا ہے، معرّہ نظم کیا ہے، آزاد نظم کسے کہتے ہیں اور نثری نظم کیا ہوتی ہے، ان کی اگر ہم تعریفیں دیکھیں تو پابند نظم سے مراد وہ نظم ہے جس میں قافیہ، ردیف، وزن اور بحر کی پابندی کی جاتی ہے یا پابندی کی جائے، ایسی نظم کو پابند نظم کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں معرّہ نظم وہ نظم جو قافیہ اور ردیف کی پابندی سے آزاد ہو لیکن اس کے تمام اشعار میں وزن اور بحر کی پابندی کی جائے، تو ایسی نظم کو معرّہ نظم کہا جاتا ہے۔ اس کو بلینک واسپیک کہا جاتا ہے انگریزی میں۔ اسی طرح تیسری قسم آزاد نظم جو ہے وہ نظم ہے جس میں نہ ردیف قافیہ ہو اور نہ اس کے مصرع وزن اور قافیے کے لحاظ سے برابر ہو، یعنی کوئی مصرع چھوٹا ہو اور کوئی مصرع بڑا ہو، تو ایسی نظم کو آزاد نظم کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں نثری نظم ہے، تو نثری نظم جس کو وہ نظم یعنی جس میں قافیہ، ردیف، وزن اور بحر بالکل موجود نہ ہو بلکہ تمام مصرعوں میں ایک نثری آہنگ موجود ہو، اس طرح کی نظم کو نثری نظم کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا نظم اور نثر میں فرق۔
امید ہے آپ کو یہ تعریفیں سمجھ آ چکی ہوں گی. انشاءاللہ مزید لیکچر میں آپ کو ان تمام اصناف پر مزید بحث کی جائے گی. اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ سب کو سیکھنے کا موقع